بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے لیے جو قربانی کا جانور ہم نے خریدنا ہے، اس جانور کی کیا کیا شرائط ہیں جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مختلف احادیث سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ 6 قسم کی شرطیں ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے قربانی کے جانور میں۔ وہ 6 شرطیں میں آپ کے سامنے 3 احادیث کو بیان کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن والا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ابو داود اور نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانی کے لیے جب جانور دیکھیں تو اس میں ہم متعدد چیزوں کی طرف دھیان کریں۔ ہم اس کی آنکھوں کو دیکھیں کہ آنکھ میں کوئی فرق نہ ہو، یعنی 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ آنکھ بہنگی نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ ایک آنکھ سے کانا نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اندھا نہ ہو، اس کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز والاذن، کانوں کو ہم دیکھیں کہ اس کے کان کے حوالے سے کان بالکل پورے ہونے چاہیے اور صحیح سلامت ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانور ذبح نہ کرنا کہ جس کے کان آگے والے حصے سے چیرے گئے ہوں یا پیچھے والے حصے سے چیرے گئے ہوں، یا ان کے اندر لمبائی میں یا چوڑائی کے صورت میں کٹ لگایا گیا ہو، یا درمیان کے اندر اس میں کوئی سوراخ وغیرہ ہو۔ تو ایسا جانور جس کے اندر اس طرح کا کوئی کٹ لگا ہو یا کوئی سوراخ ہو یا آگے سے یا پیچھے سے چیرا ہوا ہو تو یا پھٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو گویا اس روایت میں 2 چیزیں ہمیں ملیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جانور کی آنکھوں کو دیکھیں کہ وہ آنکھوں سے بہنگا نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کانوں کو دیکھیں کہ اس کا کان آگے سے پیچھے سے درمیان سے لمبائی کی صورت میں چوڑائی کی صورت میں نہ کٹا ہوا ہو، نہ اس میں سوراخ ہو، نہ اس میں کسی قسم کا کٹ لگایا گیا ہو۔ یہاں پر بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بعض فارموں والے وہ اپنے جانوروں کی نشانی لگاتے ہیں اور وہ نشانی کے طور پر ان کے کان کو چیرا دے دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں کہ وہ آگے والے حصے سے ان کے کان 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فارم والوں کو یہ بات پہنچائی جانی چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے جانور عیب دار ہو جاتا ہے، اور عیب دار جانور کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہر فارم والے ایسا نہیں کرتے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ تو ایسا جانور جس کو چاہے فارم والوں نے ہی کان کو کٹ لگایا ہوا ہو یا اس کو چیرا ہوا ہو، تو ایسا جانور عیب ناک ہے اور ایسا جانور قربان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی بات سب سے پہلے ہے، سب سے آگے ہے، تو اس لیے ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تعویل کرنا کہ فارم والوں نے وہ نشان لگایا ہے، فارم والوں نے اس کو کاٹا ہے، تو یہ تعویل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سامنے درست نہیں ہے۔ تو آنکھوں کو دیکھنا چاہیے کہ آنکھ بہنگی نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو۔ کان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی جگہ سے آگے سے پیچھے سے درمیان سے اور چوڑائی کی صورت میں لمبائی کی صورت میں کٹا ہوا نہ ہو اور اس میں کسی قسم کا سوراخ بھی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی باعظم القرن والاذن۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو داود اور ترمذی وغیرہ اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا کہ ہم ایسا جانور ذبح کریں جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا جس کے کان کو کٹ لگا ہوا ہو یا سوراخ ہو یا چیرا گیا ہو۔
اب اس حدیث کے اندر پچھلی حدیث سے زائد ایک بات آ گئی ہے۔ پچھلی حدیث میں آنکھوں کا اور کانوں کا ذکر آیا، اور اس حدیث کے اندر جو ہے نا وہ 7 سینگ کا ذکر آ گیا کہ سینگ اس کا ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ سینگ کے حوالے سے ایک بات ہے، وہ یہ سمجھ لینی چاہیے، ایک سینگ کے اوپر خول ہوتا ہے، ایک اندر اس کی گلی ہوتی ہے۔ جو خول ہے وہ اگر اوپر سے کٹا ہوا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو تو اس کے ٹوٹا ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر جو سینگ کی گلی ہوتی ہے، جو جڑ سے اگا ہوا سینگ ہوتا ہے، وہ اگر ٹوٹا ہوا ہو یا بھورا ہوا ہو یا توڑا گیا ہو تو وہ درست نہیں ہے، وہ جانور عیبناک ہو جائے گا۔ تو ایسا جانور ذبح کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ماذا یتقى من الضحایا، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ قربانی کے جانوروں میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بچا جائے کہ ایسا جانور قربان نہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا الارجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یعنی اس کی ٹانگ خراب ہو اور وہ چلتا ہو تو اس کا لنگڑا پن واضح ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ نمبر 2 والعوراء البین عورها، ایسا جو ہے نا وہ بہنگا جانور کہ جس کا بہنگا پن واضح ہو، کہ اس کی آنکھیں سیدھی نہ ہوں، ٹیڑھی اس کی آنکھیں ہوں، تو جس کا ٹیڑھا پن اس کی آنکھوں کا واضح ہو تو ایسا بہنگا جانور اس کی بھی قربانی نہ کی جائے۔ والمریضۃ البین مرضها، اور ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری واضح ہو، یعنی صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، اس کی بیماری واضح ہے، تو ایسے جانور کو بھی قربان نہ کیا جائے۔ اور نمبر 4 والاجفاء التي لا تنقی، اور ایسا دبلا پتلا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں مکھ ہی نہ ہو اور اس کے پلے ہی کچھ نہ ہو، تو ایسا جانور اس کی قربانی کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ان تینوں احادیث کو جب اکٹھا کیا جائے تو 6 چیزیں بنتی ہیں کہ جن چیزوں کو ایک طرف دھیان کرنے کا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ 6 چیزیں اس جانور میں دیکھو، اگر اس جانور میں نہیں ہیں تو اس جانور کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس کی آنکھوں کو دیکھو، وہ اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، بھینکا نہ ہو۔ نمبر 2 اس کے کانوں کو دیکھو، وہ آگے سے، پیچھے سے، درمیان سے، چوڑائی میں، لمبائی میں کٹے ہوئے نہ ہوں، پھٹے ہوئے نہ ہوں، ان میں سوراخ نہ ہو۔ نمبر 3 اس کے سینگ کو دیکھو، اس کے سینگ کے اندر جو گلی ہے وہ بھوری ہوئی نہ ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ اور نمبر 4 کہ اس کی ٹانگ میں کوئی ایسا لنگڑا پن کہ جب وہ چلے تو لنگڑا پن واضح نظر آئے، لنگڑا کے چل رہا ہو، ایسا لنگڑا جانور نہ ہو۔ نمبر 5 کہ اس کا جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی بیماری اس کو ہو کہ جو بیماری واضح ہو اور صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، تو ایسے بیمار جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ اور نمبر 6 کہ ایسا جانور جو اتنا کمزور ہو، اتنا دبلا پتلا ہو کہ جس کی ہڈیوں میں مکھ ہی نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں، 6 چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھنا ضروری ہے قربانی کا جانور خریدتے وقت۔ تو ان 6 عیوب سے اگر وہ جانور پاک ہو تو وہ جانور کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اس حوالے سے ایک بات اور بھی یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کھسی جانور اس کی قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو عیوب جانور میں بیان کیے ہیں کہ جن عیوب کی وجہ سے قربانی نہیں کی جا سکتی، ان عیوب میں یہ کھسی ہونا اللہ کے نبی نے شمار نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کھسی جانور کی قربانی کی ہے، تو اس لیے کھسی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح کے سنت کے مطابق جانور ڈھونڈ کر، تلاش کر کے سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔